میرا سوال معاشرے اور مسلمانوں کی کسی بھی معاشرے میں رہائش سے متعلق ہے. جیسے آج جہاں بیٹھے ہیں تو ایسے معاشرے میں ہیں جہاں ہم اقلیت میں ہیں، اور عمومی طور پہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پہ ہم یونیورسٹی جا کے پڑھائیں یا بینک میں کام کریں، اس کے بعد ہمارا رابطہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بہت کم ہے یا ہم نے جان بوجھ کے محدود کر لیا. اس کی کافی وجوہات ہوں گی، ہر انسان کی اپنی وجہ ہوتی ہے. پروبیبلی کہ میرا اسلام اس سے خطرے میں نہ ہو جائے، یا میں کسی ایسی محفل میں نہ بیٹھوں جس میں کسی گلاس میں کسی نے شراب پی ہے اور میں اس میں جوس پی لوں بعد میں. تو چھوٹی باتوں سے لے کے بڑی باتوں تک اس سے کچھ مفکر یہ بھی کہتے ہیں کہ گیٹوز ود ان دا سوسائٹی اینڈ مڈل کلاس مائنورٹیز بن جاتی ہیں جو اس معاشرے کو اور الٹیمیٹلی ہم سب عوام کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو آپ کیا ہدایت کریں گے کہ ہمیں یہاں کیسے رہنا چاہیے اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ گیٹوز ود ان دا سوسائٹی اور سوسائٹیز ود ان سوسائٹیز نہ بنا دیں جس سے ہمیں خود الٹیمیٹلی نقصان اٹھانا پڑے اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے؟ بہت شکریہ. میں تو اس سال میں چونکہ پہلی بار پوری دنیا میں گیا ہوں تو میں نے ہر جگہ مسلمانوں کو یہی نصیحت کی ہے کہ وہ پہلے تو اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ اب اقلیت اور اکثریت کا تصور ختم ہو چکا ہے. اس وقت ہم جدید قومی ریاستوں میں رہ رہے ہیں، یعنی 2-4 ریاستوں کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا میں اس کانسیپٹ کو اختیار کر لیا گیا ہے. جدید قومی ریاست کس اصول پر قائم ہوتی ہے یا ہوئی ہے؟ وہ اس اصول پر قائم ہوئی ہے کہ اس میں رہنے والے تمام باشندے جو اس کے شہری بن چکے ہیں وہ برابر کے شہری ہیں. یہاں کوئی حاکم اور محکوم نہیں ہے. تو اقلیت اور اکثریت کا سوال تو وہاں پیدا ہوتا تھا کہ جہاں کوئی دوسروں پر آ کر حکومت کرتا تھا، ان کو محکوم بنا لیتا تھا. اس میں بارہا دنیا میں اقلیتوں نے اکثریت پر حکومت کی ہے. تو موجودہ دنیا میں تو ہم سب کے سب اب قومی ریاستوں میں رہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے جس ریاست میں بھی آپ رہتے ہیں اس کو اس زاویے سے دیکھیے. یعنی پاکستان کو آپ دیکھ لیں، ظاہر تو ہم بہت تقریریں فرماتے ہیں کہ یہ ایک اسلام کے لیے ملک بنایا گیا تھا لیکن ہماری قومیت کیا ہے؟ پاکستانی ہے. یعنی 14 اگست 1947 کو جب ہم نے آنکھ کھولی تو اگلے دن ہندو بھی پاکستانی تھا، اگلے دن بدھ بھی پاکستانی تھا، اگلے دن مسلمان بھی پاکستانی تھا. تو ایک جدید قومی ریاست اب دنیا میں وجود میں آ چکی ہے. ساری ریاستیں کم و بیش اسی راستے پر چل رہی ہیں. کچھ اس راستے میں اپنے منزل پہ پہنچ گئی ہیں، کچھ جو ہے یہ سفر طے کر رہی ہیں. تو ایک تو اکثریت اقلیت سے میرا خیال یہ ہے کہ اب بالکل بلند ہو جانا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے، بنیادی پہلا رشتہ. یعنی ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں. کلکم من آدم و آدم من تراب. یعنی یہ جو وحدت آدم کا تصور ہے یہ کوئی معمولی تصور نہیں ہے. یہ اصل میں تمام نسلی، تمام مذہبی، تمام فرقہ دارانہ چیزوں سے بلند کر دیتا ہے انسان کو کہ آپ انسانیت کے رشتے سے سب کا احترام کیجئے، سب کی عزت کیجئے. اس لحاظ سے ہمارے درمیان اور دنیا کے ہر شخص کے درمیان ایک اخوت کا رشتہ قائم ہے. تو میں مسلمان کی حیثیت سے بھی سب مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ وہ جس معاشرے میں ہیں اس معاشرے کو سمجھیں، اس معاشرے کے معاملات میں حصہ لیں، وہ لوگوں کے ساتھ ملیں. ان کے پاس ایک بڑا غیر معمولی میسج ہے، وہ بڑا پرفیکٹ میسج ہے. اس وقت مسلمان اپنے رویوں کی وجہ سے اس میسج کو برباد کر رہے ہیں. تو وہ اپنے علم سے، اپنے عمل سے اس میسج کو پہنچائیں. ان کے پاس خدا کی کتاب ہے، خدا کی آخری کتاب. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایک غیر مسلم تک یہ کتاب پہنچا دی جائے، لیکن ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو آپ خود بھی دین کو سمجھیں، دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں اور لوگوں سے ملیں. یعنی آپ کا تعلق پہلے مرحلے میں دعوت کا نہیں قائم ہو سکتا، پہلے انسانی رشتوں کا تعلق قائم ہوگا. کسی سے آپ تبادلہ خیال کریں گے، کسی سے آپ کی دوستی ہوگی، کسی سے آپ کا تعلق ہوگا، تو آپ کے لیے موقع پیدا ہوگا کہ آپ اپنا میسج بھی اس تک پہنچا سکیں. تو ہر معاشرے میں زندہ ہو کر رہی ہے. میں نے تو بہت سے لوگوں کو کہا کہ آپ حضرات یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حضرات یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ بھی تحریک انصاف اور مسلم لیگ ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں یہاں کی پالیٹکس کیا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کریں. یہ ملک جو متمدن ملک ہیں جن کے اندر یہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں اس وقت، تو آپ یہاں کی سیاست میں، یہاں کی معاشرت میں حصہ لیں گے تو اس سے ہم پر بھی فیض پہنچے گا. تو حضرائے کرم اس خول سے نکلیے. اسی طرح جو بعض لوگوں نے مجھے دکھایا کہ ہم نے بعض جگہوں کے اوپر
پوری الگ سے بستی بسا لی ہے. تو وہ اگرچہ بڑی خوشی سے دکھانے کے لیے لے گئے، لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا. آپ لوگوں کے اندر رہیے، ملیے، ان کے پاس جائیے. اگر ہندوستان میں ہم یہی طریقہ کرتے، وہاں بھی تو آئے تھے نا کسی زمانے میں مسلمان، تو پھر تو کسی ایک ہی علاقے میں سمٹ کے رہ جاتے. سارے ہندوستان میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں جنوبی ہند تک، بنگلہ دیش تک، ہر جگہ. تو آپ کے پاس ایک میسیج ہے، اس میں کیا کوئی احساس کہتری ہے؟ یعنی ہم ایک بڑا بالا تر میسیج رکھتے ہیں، اس کو خود بھی سمجھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. لیکن دوسروں تک پہنچانے کا عمل اسی وقت ہوگا جب لوگوں سے ملنا ہوگا، جب ان سے اب بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو حرام حلال کے حدود قائم کیے ہیں، میں آپ سے عرض کروں، میں خود ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں میرے گرد و پیش میں زیادہ تر چینی یا انڈینز رہتے ہیں. میرے گھر کے سامنے بھی ایک ہندوئی کا گھر ہے، اور میرا اپنا احساس ہے کہ جب آپ اپنی کچھ تہذیب روایات کے بارے میں بتا دیتے ہیں، وہ بڑی احترام کرتے ہیں، اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، کوئی مشکل پیش نہیں آتی. آپ ایک بار شائستگی سے بتا دیں گے کہ آپ پیتے پلاتے نہیں ہیں، تو وہ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں.